السلام علیکم۔ آج کل جو کچھ ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ویڈیو بنانے کا دل نہیں کرتا کہ ہم کوئی ایسی قوم سے وہ بات کریں جو بات سمجھتی ہی نہیں ہے۔ ملک کے حالات جس طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں۔ وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جس کے نبی کو اللہ نے اس بات کی ہدایت، جس قوم کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہدایت کی، پڑھ اس رب کے نام سے، اور آج وہ قوم جہالت کا شکار ہو کر اپنے ہی ملک میں تباہی پھیلا رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہی ہے۔ اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں تو لوگ جانور کے بچوں کو بھی بہت حفاظت سے رکھتے ہیں۔ میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جب ایک پلے کو بچانے کے لیے پوری فوج آ گئی تھی، پولیس والے آ گئے تھے کہ کہیں کتے کا جو بچہ ہے، کہیں جو پلا ہے وہ اپنی جان کی بازی نہ ہار جائے۔ اور یہاں کئی بچوں سے ان کے باپ چھین لیے جاتے ہیں، کئی معصوم بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، کئی خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ تو یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا، لیکن ایسے کون سے حالات تھے جن سے گزر کر قائد اعظم لیاقت علی خان سے ناراض ہو گئے تھے۔ لیاقت علی خان جو قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ تھے، دست راست کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں ڈلوا دی تھیں۔ یہ آخر کے دنوں میں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ وہ کون سے ایسے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے جناح جیسے دانشور کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور انہیں بھی بدگمان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دشمن ہے وہ بہت طاقتور تھا، اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ پھر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بنا کر لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا، اور آج تک یہ بات کھلے عام ہمیں بتائی نہیں گئی کہ لیاقت علی خان کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا اور کیوں۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے فاطمہ جناح کی۔ فاطمہ جناح کی موت جن حالات میں ہوئی وہ آپ سے اور مجھ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو یہ کون سے ایسے دشمن عناصر ہیں جو ان لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں، ان لوگوں کو مار رہے ہیں جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کو شکست دے کر پاکستان حاصل کر لیا، لیکن وہ اپنے ملک کے اندر موجود دشمنوں کو پہچان نہیں سکے اور ان کے آگے ہار گئے۔ پھر بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ ہندوستان کی طرف دیکھیے، وہ کسی صورت کشمیر ہمارے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہے۔ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، کشمیریوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ بھارت نعرہ لگا رہا ہے، وی وانٹ کشمیر، وی ڈونٹ وانٹ کشمیری۔ تو ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام نہیں ہے، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہندوستان آج تک ہمیں کشمیر دینے کو تیار نہیں ہے اور بنگلہ دیش آرام سے بن گیا۔ تو یہ کون دشمن ہم لوگوں میں موجود ہے جو ہمارے ملک کو ترقی کرنے نہیں دے رہا، جو اردو کو قومی زبان بننے نہیں دے رہا، جو ہاکی کو قومی کھیل ثابت کرنے نہیں دے رہا، اور وہ کون ہے جو اسلام کو اس ملک میں آنے نہیں دے رہا، اسلامی نظام نافذ ہونے نہیں دے رہا۔ کچھ تو ایسے دشمن عناصر ہیں جو 1947 سے ہی سرگرم ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں کب سے 2 عیدیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو بابرکت ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، وہ دشمن عناصر کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اور کبھی ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے اور کبھی ایک دن پہلے روزہ رکھا جاتا ہے۔ سارا مہینے کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ کچھ تو کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے نہیں دے رہی، اور اس کے پیچھے جو کامیاب حربہ ہے وہ ہے
عوام کا تعلیم یافتہ نہ ہونا۔ میں دنیا کے مختلف ممالک کو دیکھتی ہوں جہاں تعلیم کا حصول انتہائی آسان ہے، جہاں گورنمنٹ کے آفیسر گورنمنٹ کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے آفیسر گورنمنٹ کی دی ہوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ کے دیے ہوئے گھر میں رہتے ہیں، گورنمنٹ کے بنے ہوئے اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں پڑھاتے۔ کیوں؟ جب وہ گورنمنٹ کی دی ہوئی تمام مراحت سے مستفید ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دینے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم کا معیار اتنا پست کر دیا ہے کہ وہ ڈگری، وہ تعلیم کسی طرح بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی تعلیم سے مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں میں وہی بچے پڑھتے ہیں جنہیں سطحی ذہن کے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ عوام اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ پھر آپ کے سامنے کی بات ہے، میڈیکل کی تعلیم کتنی مہنگی کر دی گئی ہے، کتابیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ ایک عام شہری کا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ خاندان جن کے لیے روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ بچوں کو تعلیم کیا دیں گے؟ وہ بچوں سے وہی چائلڈ لیبر کروائیں گے، بچوں سے مزدوری کروائیں گے، اور یہی بچے جب جوان ہوں گے تو اسی طرح مفاد پرست عناصر تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے اور ہمارا ملک توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ایک چین بنی ہوئی ہے، یہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارا ملک جو ہے اس کی حکومت میں ایک دائرے میں گھوم رہی ہے۔ یہ دائرہ توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے، جو میرا خیال نہیں ہے، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارے سامنے مثال ہے خلفائے راشدین کی، کہ جب ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا تو مشاورت ہوئی اور حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ قرار پائے۔ تو جب خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہے تو پاکستان بنتے وقت یہ اصول کہاں رہ گیا تھا؟ جناح وہ بندہ ہے جس نے انگریزوں کو آقا بنانے سے انکار کر دیا، جس نے انگریزی تہذیب کو اپنے ملک سے نکال پھینکا، وہ کیوں نہیں اسلامی نظام لانے میں کامیاب ہو سکا؟ اسکولوں کا افتتاح کیا، یونیورسٹیوں کا افتتاح کیا، بینک کا افتتاح کیا، لیکن کیوں نہیں وہ اسلامی نظام کا افتتاح کر سکا؟ وہ کون سی ایسی مجبوریاں تھیں جو انہیں اسلامی نظام کو پاکستان میں لانے سے روکتی رہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر جناح انگریزوں کے ساتھ ملے ہوتے تو انہیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں اپنی گھریلو زندگی کو داؤ پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا نحیف و نظر جسم جو ٹی بی کا بری طرح شکار ہو گیا تھا، انہیں اپنی زندگی کی بازی کو لگاتے ہوئے کیا فائدہ تھا؟ جان ہے تو جہان ہے، انسان سب کچھ جان کے لیے کرتا ہے، اور قوم کو بناتے بناتے، قوم کو انگریزوں سے اور ہندوؤں سے رہائی دلاتے دلاتے ہمارے جناح ٹی بی کا شکار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جب آزادی ملے گی تو میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہم جناح کے بارے میں متنازع خیالات کا شکار ہیں۔ اگر اس نے انگریزوں کا ساتھ دینا تھا تو اسے پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جناح تو ایک بہت کامیاب بیرسٹر تھے، وہ بڑی اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے تھے۔ کیوں ہم پاکستانی اپنے محسنوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے محسنوں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں؟ قائد اعظم لیاقت علی خان، فاطمہ جناح اور
ان کو تو آپ چھوڑیں، یہ پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں. لیکن اب جو ہمارے نئے ہیرو ہیں، عبدالقدیر خان، عبدالستار ایدھی، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. عبدالقدیر خان کے بارے میں جس طرح افواہیں پھیلائی گئی اور جس طرح انہیں کرپٹ اور بدعنوان ثابت کیا گیا، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک ایسا سائنسدان جس نے اپنے تمام ہنر کو، جس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اپنی قوم کے لیے استعمال کیا، اور قوم نے ان کے بارے میں یہ افواہیں پھیلانی شروع کر دی. عبدالقدیر خان جیسا ہیرا کسی اور ملک میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کیسی اس کی قدر ہوتی. لیکن عبدالقدیر خان کی موت جن حالات میں ہوئی، ایک محب وطن پاکستانی ان حالات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. عبدالستار ایدھی کو جس طرح دھمکیاں دی گئیں اور انہیں ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا، یہ آپ سے اور مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں. یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہماری قوم کو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں شعور پیدا نہ ہو سکے، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو سکے ہمیں. اور پھر ایک اور مصیبت جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور وہ ہے جمہوریت. یقین کریں جب تک جمہوریت ہمارے ملک میں ہے، اسی طرح شرپسند عناصر ہمیں اپنا نشانہ بناتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان رہنما یا مسیحا، اور پھر میں نے دہشت گردوں کی طرف اشارہ کیا تھا. اس پہ مجھے کمنٹ آیا کہ دہشت گرد کوئی اور نہیں پی ڈی ایم ہے. تو یہاں میں وضاحت کرتی چلوں کہ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو ملک میں دہشت پھیلاتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ دہشت گرد ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ملک میں ہی دہشت گرد ہوں، گھروں میں بھی دہشت گرد ہوتے ہیں جو گھر کے ماحول کو تباہ برباد کرتے ہیں، جو والدین کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتے. دہشت گردی کا آغاز پہلے گھر سے ہوتا ہے، پھر وہ دہشت گردی ملک میں آتی ہے. تو اس لیے صرف ایک جماعت کو قصوروار ٹھہرانا انصاف نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ سب ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے. لیکن اب عوام کی برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک رہنما نہیں ہے، ہمارے پاس قیادت کی کمی ہے، ہمارے پاس ایک قائد نہیں ہے جس کے جھنڈے کے تلے ہم جمع ہو سکیں. ایک عمران خان ہمیں بارش کا پہلا قطرہ نظر آیا تھا، لیکن اسے بھی اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ عوام کی اب رائے لیں تو کچھ لوگ ابھی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے. حالانکہ عمران خان نے کوئی تبدیلی لایا ہو یا نہ لایا ہو، لیکن یہ تبدیلی وہ ضرور لایا ہے کہ اس نے باریاں ختم کر دی. اس تبدیلی کو میں مانتی ہوں کہ اس نے حکمرانوں کی جو باریاں لگی ہوئی تھی وہ ختم کر دی. آگے صورتحال کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو میری ناقص العقل جہاں تک کام کرتی ہے، مجھے اپنے ملک میں پیدا ہونے والے مسائل کا ایک ہی حل نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے خلافت. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے نبی کا وصال ہوا تھا تو خلیفہ کا مسئلہ سامنے آیا تھا، اور مشاورت کے ذریعے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تھے. تو آج بھی ہمیں خلافت کی ضرورت ہے. جمہوریت بلا بن کر ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس جمہوریت سے نجات پائیں، خلافت کو نافذ کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پاکستان کی آزادی سے مستفید ہو سکیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.